بسم اللہ۔ اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا تو پہلے انسان کو اور ان کی زوجہ یا کائنات انسانی کی پہلی فیملی کو اور پہلے جوڑے اللہ نے کہاں پہ رکھا؟ انسان کا جو اصل مقام ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ انسان جو اصل شہری ہے اور واسی ہے اور رہنے والا ہے تو وہ کہاں کا ہے؟ انسان کا جو اصل وطن اور اصل دیش ہے وہ، اور یہ جو ہم زمین پہ رہ رہے ہیں یہ گویا کہ خطا کی وجہ سے انسان کو دیش نکالا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا دیش نکالا کرتا ہے، کسی کو کسی خطا کی وجہ سے اس کے علاقے سے سزا کے طور پہ نکالا، یہ دیش نکالا ہوا، وغیرہ یہ ہمارا اصل دیش نہیں ہے۔ اب اس کے تو جو سائنسدان ہیں وہ بھی تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ زمین جو ہے کہ انسان کا اصل دیش ان کے پاس بھی چلا ہے، باقاعدہ ایسے زمین شاعر ہوتے ہیں، انہوں نے انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان اس دیش کا نہیں ہے کہ کسی اور دیش کا۔ اب اللہ پاک نے جب ہمیں سب سے پہلے ٹھہرایا تو کہاں؟ پھر نکالا گیا، اس میں آزمائش کا پہلو، امتحان کا پہلو بھی تھا، اور مولا یہ چاہتا تھا کہ جس مخلوق کو میں نے انسان ہونے کا شرف دیا ہے، اس کو صلاحیتیں دی تو سب کچھ پکا پکایا نہ ہو، کچھ یہ پکا کے بھی آیا اور کچھ محنت کر کے آیا تاکہ میں کہہ سکوں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے صبر کیا ہے، اس نے کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو جنت کا انعام دوں گا۔ انسان اصل میں کہاں پر رہنے والا ہے؟ آج کی گفتگو میں ایک حدیثیں پیش کروں گا۔ مولا نے جنت میں جانا بڑا آسان بنایا، بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں، ورنہ مولا نے جنت میں جانے کے لیے کوئی بڑی شرطیں نہیں لگائی کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، سارے کام کرو تو جنت میں کا نہیں۔ مولا فرماتا ہے کہ ایک کام بھی کر دو نا تو میں جنت میں پہنچا دوں گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جتنی ہمیں جنت میں جانے کی فکر ہے نا، اس سے زیادہ مولا کو فکر ہے کہ وہ ہمیں جنت میں بھی، اس لیے کہ جنت حوروں سے نہیں سجی، اصول سے، دودھ اور شہد کی نہروں سے، جنت سجتی ہے تو انسانوں سے، اس سے اور ساری کائنات میں بھی جو حسن ہے تو کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ موت العالم میں موت العالم، کہ عالم مر جائے نا تو سب لوگ بھی سارا جہان مر گئے، اس لیے کہ سارے جہان کا حسن کس سے ہے؟ علم والے سے، اور علم والا کا انسان۔ تو بارہ چند حدیثیں آقا نے کہا جن کو علماء نے منہ کے باتیں جنت کے نام سے جمع کیا ہے، یعنی وہ اعمال جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی غریب، اور ساتھ میں اس کی 2 بچیاں تھیں، بھوکی تھی، فاقے کا شکار تھا، تو میرے پاس کوئی خاص دینے کے لیے اشیاء نہیں تھی، تو وہ ایک ماں کی اور 2
بیٹیاں تھیں تو میں نے 3 کھجوریں ان کو دی، گھر میں اور کچھ تھا نہیں، 3 افراد تھے اور 3، اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور ابھی اپنے منہ کے قریب لے کر گئی تھی کھانے کے لیے کہ ایک بیٹی نے پہلی کھا کے بھوک لگی۔ اب ماں نے کیا کیا کہ اس کھجور کے پھر 2 حصے کیے، ایک حصہ بیٹی کو اور دوسرا حصہ، اور خود وہ بولے نا بھوکی رہی، اپنی ممتا کا حق ادا کیا، ماں انہیں کا حق ادا کیا۔ آخر بات یہ ہے کہ مجھے اس خاتون کا یہ انداز بڑا اچھا لگا کہ اس نے پہلے 2 بیٹیوں کو دی، پھر اپنی بھی۔ کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ حضور سے عرض کیا، ایسے ایک خاتون آئی تھی، 3 مجھے تھے، 3 کھجوریں میں نے دی، تو ماں نے اپنی بیٹیوں کو دی تو حضور مسکرائے، اور حضور نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا کہ عائشہ گواہ ہو جاؤ، اللہ نے اس ماں پہ جنت کو واجب کر دیا، اس ماں پہ جنت کو واجب کر دیا۔ اب یہ اولاد کی تربیت، اولاد کے ساتھ محبت، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اولاد بے شک ہماری ہوتی ہے، مگر ہماری اولاد وہ باتیں ہیں اور خدا کی باتیں پہلے۔ یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ان سے پوچھتے تھے نا کہ جی یہ آپ کا بیٹا ہے، تو جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہاں، کہتے تھے ہاں یہ اللہ پاک کی امانت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا، کہا کہ یہ میرے پاس اللہ پاک کی، یہ ہے مومنانہ سوچ کہ جو بیٹا ہے بیٹی ہے وہ میرے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، اور میں نے اس کے حقوق کو پورا کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ ان کو خاتون ایک کھجور کھلانے پر کیا بولیے جنت کی ہوگی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو شخص صرف اتنا وقت جہاد کرے کافروں کے ساتھ، اتنا وقت کہ جتنا ایک اونٹنی کو دھو کر دوسری اونٹنی کو دھونے کے لیے اس کے پاس جانے میں جتنا وقت لگتا ہے، وہ اتنا وقت بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرے گا، اللہ نے اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیا۔ پھر بولیے جنت مہنگی ہے کہ سستی؟ بولیں، اس لیے کہا کہ مولا قیمت نہیں مانگتا، مولا کو جنت میں بھیجنے کا بہانہ تلاش کرتا۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، کسی وقت نماز کا ٹائم تھا یا نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ پوری سنتیں ادا کی، مستحبات ادا کی، مکمل وضو کیا، اور مکمل وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیے۔ کیا پڑھ لیے؟ بڑے خوشبو و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پہلے وضو کیا، اور آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کیا کیا اس شخص نے؟ تو پہلے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لیے، تو اللہ نے اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیا۔ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ حضرت بلال سے حضور نے یہ پوچھا تھا کہ بلال کیا کرتے ہو؟ کہ شب معراج میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے آگے سنا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ آقا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں نیا وضو بنا لیتا ہوں اور 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے انہیں کیا بتا دیا، تو یہ وضو کی برکت ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس نے پورا سال اذان دی، پورا سال اس پہ بھی اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ پورا سال اذان دی، کئی سال ہو گئے ماشاءاللہ، اس لیے آقا نے فرمایا کہ اگر میں اذان دینے کا ثواب بتا دوں تو تم اذان دینے کے لیے آپس میں لڑو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ روزانہ کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو فارسی صاحب
اذان کے بدلے میں 60 روز کی ایک اذان، 5 اذان ایک، تو ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں اور اقامت پڑھنے کے بدلے میں۔ تو فرمایا کہ جو شخص کی پورا سال اذان پڑھے اللہ پاک نے اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، آپ بیٹھے ہیں یہاں، یہ سورج سے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے نماز ادا کی، یعنی نماز فجر اور نماز، اللہ نے اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیا۔ اور پھر ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹا سا کام بتا، اس کو کر کے تو میں کیا بن جاؤں؟ حضور نے آگے سے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، جنت بڑی مہنگی ہے، بڑی اوکھی لگتی ہے، بڑا کچھ کرنا ہے۔ اس نے کہا حضور چھوٹا سا کام بتا دیں تو کیا بن جاؤں؟ تو کیا بتایا تھا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھو، اپنا کھانا ڈالنے سے پہلے دوسرے کا دو، کھانا کسی اور کا، دسترخوان کسی اور کا، خرچہ کسی اور کا، مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اتنا کیا ہے کہ دوسرے کو اپنے پہ فوقیت دی اور دوسرے کو اپنے پہ، اصل میں یہ نفس بڑھتا ہے نا، نفس کہتے ہیں پہلے سے مقام، تاکہ چنگی پوٹی تیرے کو، اور کھانے کا جو اچھا آدھا حصہ ہے وہ آپ کی پلیٹ میں آئے، نفس تو یہ کہتا ہے نا، بولے نا، اس لیے ہم بھاگ کے جاتے ہیں ٹیبلوں پہ جہاں کھانا لگا، انسان کو بھاگ کے جانا زیب، بولے نا، نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے کا قول سنایا تھا کہ جو انسان اپنی عزت خود نہیں کرتا، دنیا والے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ جو چاہتا ہے کہ دنیا میری عزت کرے، پہلے وہ خود اپنی عزت۔ اب تو کھانا کھلنے پر بھاگ کے کھانے کی طرف گیا تو اس نے اپنی عزت نہیں کی، تو پھر دنیا اس کی عزت کیا کرے؟ اب وہ آپ کی نفس کہتا ہے جلدی سے جاؤ کھانا ڈالو کھاؤ، مگر اس نے نفس کی بات نہیں مانی، اپنے بھائی کی ترجیح دی۔ یہی انسان ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، اب تو ہمیں پھر جنتی بن جانا چاہیے، اور ہمیں جنتی ہونے میں کوئی شک بولو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چار کام ہے بندہ زندگی کا معمول بنا لے تو سبحان اللہ، حضور کی زبان کہہ گئی ہے، حضور کی زبان سے بڑی تو کوئی سند اور کوئی دلیل اور کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ پاک دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں جنتوں والے کام کرنے کی اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کو اہل جنت کو شامل فرمائے۔